کا نیا صدر کون؟ قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ووٹنگ کا عمل مکمل، گنتی جاری۔ اتحادی جماعتوں کے نامزد امیدوار آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار محمود خان اچکزئی میں مقابلہ۔ مجھے بھارتی شہری افضل جندل کے ذریعے قتل کیا جا سکتا ہے، رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کا مریم نواز پر سنگین الزام، بولے اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار مریم نواز ہوں گی، تمام مواد ہم ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بلوچستان سے آصف علی زرداری کو تاریخی کامیابی ملی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو، بولے آصف علی زرداری کو 47 ووٹ کاسٹ ہوئے، محمود خان اچکزئی کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ تجربہ ہے، ان کو تمام حالات کا پتہ ہے، امید کرتے ہیں کہ اپنا رول پلے کریں گے لوگوں کی مسکوب مسائل سے نکالنے کے لیے۔ شکریہ، تھینک یو۔ آصف علی زرداری کو لوگوں کو مسائل سے نکالنے کا تجربہ ہے، وہ اس بار بھی اپنا کردار ادا کریں گے، ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال پر امید، جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں بولے جمہوریت عوام کی خدمت کرنے سے مضبوط ہوگی۔ پروٹیکشن آرڈر کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری ووٹنگ سے محروم، جیل حکام کا سینیٹر اعجاز چودھری کو اسلام آباد بھیجنے سے انکار، حکومت اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی تک اجازت نامہ نہیں ملا، جیل حکام کا موقف۔ صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ، سندھ اسمبلی میں اراکین کے لیے پرتکلف ظہرانے کی تیاریاں، بریانی، ٹکہ، ملائی بوٹی، سبزی، فروٹ، قورمہ، نان چپاتی اور دیگر لوازمات شامل، اراکین کے لیے سویٹ ڈش کے علاوہ دودھ پتی چائے بھی پیش کی جائے گی۔ نو منتخب صدر نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اگلے روز عہدے کا حلف اٹھائیں گے، ایوان صدر میں تیاریاں مکمل، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے صدر مملکت سے حلف لیں گے اور نتائج کا اعلان کے بعد صدارتی سیکیورٹی پروٹوکول منتخب صدر کو منتقل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی ملاقات، ایوان کی کارروائی احسن انداز سے چلانے پر وزیر اعظم نے اسپیکر کو خراج تحسین پیش کیا، دونوں رہنماؤں کے درمیان قانون سازی اور پارلیمانی امور سے متعلق تبادلہ خیال۔ آڈیو لیک کیس میں سنی اتحاد کونسل کی رہنما شاندانہ گلزار ایف آئی اے لاہور میں طلب، شاندانہ گلزار نے مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ مریم نواز پر آڈیو لیک کا الزام عائد کیا تھا۔ شاندانہ گلزار نے مبینہ آڈیو لیک میں پی ٹی آئی کے مقتول کارکن ذلے شاہ کا ذکر کیا تھا۔ گلزار نے جو اب ایک ایم این اے ہے اور اس نے کہا کہ مریم نواز کی کوئی آڈیو ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ذلے شاہ کی اللہ معافی دے گاڑی کے اوپر سے جو ہے وہ اس کی لاش کے اوپر سے 3-4 دفعہ گاڑی گزاری جائے، یہ حرکتیں سیاسی گد کرتے ہیں پی ٹی آئی کے۔ شاندانہ گلزار کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر الزامات، وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری برس پڑی، الزام کو بے بنیاد قرار دے دیا، بولی لاشوں کی سیاست کرنا تحریک انصاف کا کام ہے، نون لیگ کا نہیں۔ جنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پی ٹی آئی رہنما زین قریشی اور اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 19 مارچ تک توسیع کر دی گئی، اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست منظور۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا رحیم یار خان کا دورہ، فیلڈ مشقوں کا معائنہ کیا، آرمی چیف کو مشق شمشیر صحرا سے متعلق بریفنگ دی گئی، مشق میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے بھی حصہ لیا، آرمی چیف نے جوانوں کے تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں کو سراہا، فوجی افسران اور جوانوں سے گفتگو میں کہا مسلح افواج کو دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ کے سہولت کار سمیت 23 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرنیڈ، ڈیٹونیٹر اسلحہ اور نقدی برآمد۔ کراچی میں ٹارگٹ کلرز کا وار، اورنگی ٹاؤن فقیر کالونی میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے کوسٹر ڈرائیور جاں بحق، مقتول کرامت ڈیوٹی ختم کر کے واپس گھر جا رہا تھا، موٹر سائیکل سوار ملزمان نے 5 گولیاں ماری، مقتول ایک بچے کا باپ، تعلق خیبر ایجنسی سے تھا، پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ کراچی میں لوٹ مار اور ڈکیتیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، نازو آباد نمبر 3 میں اسٹور میں
दिन दहाड़े डकैती, 2 मुलजिमान 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर राहगीर नौजवान जख्मी। सबक याद ना करना जुर्म बन गया। सरगोदा के नवाही इलाके बदर रांझा में 9वीं क्लास का तालिब इल्म तशद्दुद से जाम बहक। निजी स्कूल टीचर ने समीउल्लाह को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे की टांग और कमर की हड्डी टूट गई। अहले खाना का इल्जाम, मुलजिम टीचर फहद खुर्रम मौके से फरार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध में 10 और 12 मार्च, पंजाब और इस्लामाबाद में 11 से 14 मार्च के दौरान बारिशों और चंद मकामात पर यालाबारी मुतवक्के। पाकिस्तान में पीर की शाम रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजानुल मुबारक का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर को रोयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। गजा पर इजरायली जारहियत थम न सकी। मुसल्लत जंग को 155 रोज बीत गए। हमलों में शोहदा की तादाद 30,878 तक पहुँच गई। काबिल फौज की वस्ती गजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज के अल खलील में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। मुतादिद अफराद हिरासत में ले लिए गए। अल शिफा अस्पताल में मौजूद मजीद 3 नौमौलूद बच्चे पानी की कमी और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस इंतकाल कर गए। कनाडा का फलस्तीनियों के लिए रोकी गई इमदाद दोबारा बहाल करने का ऐलान। बारूद से भी मौत, भूख से भी मौत, अब रोटी से भी मौत। गजा वालों के लिए इमदाद भी कातिल निकली। वजनी पैकेट तले दबकर 5 फलस्तीनी पनागुज़ीन शहीद। पैराशूट मुनासिब तरीके से खुल ना सका। ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब चंद मुमालिक ने जहाज़ों से इमदाद गिराना शुरू की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रमज़ान से पहले गजा में जंगबंदी मुआहदे को मुश्किल करार दे दिया। कहा वो मशरकी यरूशलेम में जंगबंदी के बगैर तशद्दुद से मुतालिक फ़िक्रमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन बोले कि कैदियों के तबादले पर मुआहदे की गेंद हमास की कोर्ट में है। हमास ने गजा से मुकम्मल फौजी इनखला के बगैर किसी भी समझौते का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा ने कहा कि कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए हमारी अव्वलीन तरजीह जारियत को रोकना और दुश्मन का इनखला है। यमन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुज़ाहरा। शुरका ने इसराइली दरिंदगी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यमनी फ़ौज से बहर अहमर में अमरीका और इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयों का मुतालबा। सुपर लीग के सुपर मुकाबले। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। दोनों टीमें प्ले ऑफ मरहला खेलने की दौड़ से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वें और लाहौर कलंदर्स 3 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर।